السلام علیکم جی، ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪਨੀਰੀ, ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਲਚਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਮਲਚਿੰਗ ਦੇ ਫਵਾਇਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਫਵਾਇਦ ਹਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੰਦ ਇੱਕ ਜੇ ਹਨ ਮਖਸੂਸ ਜਿਹਨ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਸੀ। ਮਲਚਿੰਗ ਦੇ ਫਵਾਇਦ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮਲਚਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, بیماریاں تو بچت کافی ساری حد تک بچت آ جاتی ہے بیماریاں تو بھی، اور نمکیات ختم ہو جاتے ہیں، زمین دا پی ایچ لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے سی کچھ جڑا ہائی ہو اس ٹائم چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نامیاتی مادے دی بڑھوتری شروع ہو جاتی ہے، اور زمینی مخلوق جو ہے نا وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ جب وہ زیادہ ایکٹیو ہو جائے تو صاف ظاہر ہے فصلوں کی پیداوار بھی بہت زیادہ آئے گی، اور اس کی سیلف لائف بھی اچھی رہے گی۔ اس وجہ سے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آنین یعنی پیاز کی ملچنگ کی جا رہی ہے۔ تو ملچنگ کا طریقہ ہم جو استعمال کر رہے ہیں وہ یہی ہے، پرالی کے ساتھ ہم ملچنگ کر رہے ہیں، اور اس پیاز کو آج تقریباً لگے ہوئے 20 دن ہو گئے ہوں گے پیاز کو لگے ہوئے، تو انشاءاللہ اس کے بعد جو اس کے رزلٹ آئیں گے وہ بھی ہم آپ تک شیئر ضرور کریں گے۔ تو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل یہ دنیا جو ہے نا تمام کی تمام آرگینک کی طرف آ رہی ہے۔ آرگینک کیا ہے کہ کھادیں استعمال نہ کی جائیں اور قدرتی چیزیں استعمال کر کے فصل کی پیداوار لی جائے، اور اس ملچنگ کے کرنے سے اکثر دیکھا گیا ہے لوگوں کے باغات اور لوگوں نے گندم بھی ملچنگ پر کی ہوئی ہے کافی سارے، تو ہم نے بھی آج یہی فیصلہ کیا یہ ہے اپنا کہ ہم اس کی ملچنگ کر دیں۔ ہاں جی سر جی، فارم ہے، نام اس کا جو ہے ابو تراب لالے کا زرعی ماڈل فارمنگ، کیونکہ فارمنگ تقریباً کم و بیش 10-12 ایکڑ کی مسلسل وہ کر رہے ہیں، تو یہ فارم ہے ابو تراب لالے کا زرعی ماڈل فارم، اور یہاں پر ہر قسم کی سبزیوں کی پنیری اویلیبل ہے، دستیاب ہے، مرچ ہو، ٹماٹر ہو، پیاز ہو، اور اپنا تقریباً یہاں پر تو تربوز کی پنیری بھی دستیاب ہے۔ تو یہ مرچ اور ٹماٹر اور تربوز اور پیاز یہ پہلے تقریباً پنیری کافی سیل ہو چکی ہے تو اب بھی انہوں کی ہے، اس کی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے اس کے معاملے میں، لیکن اصل جو آپ کو یہ دکھانا تھا نا، یہ ہو رہی تھی ملچنگ ہو رہی تھی، یہ ملچنگ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ آپ کے باغات ہیں، سبزیاں ہیں، جو بھی چیزیں آپ نے لگائی ہیں ان کے درمیان میں پرالی سے، یہ چاول کی پرالی ہے، چاول کی پرالی سے ملچنگ کی جا رہی ہے یہ بیڈ جس پر ملچنگ کی جا رہی ہے اس بیڈ کی چوڑائی 30 انچ ہے، 30 انچ، اور 8 لائنیں لگی ہوئی ہیں اس پر، 4x4 پر تقریباً 8 لائنیں لگی ہوئی ہیں پیاز کی۔ تو اس طریقے سے اگر پیاز لگایا جائے نا تو یہ 8 لائنیں لگائیں اور اس کا اتنا بیڈ بنایا جائے تو یہ ہائی ڈینسٹی بولا جاتا ہے، اور اس کی پیداوار دوجے سے بہت زیادہ آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی پیاز ہو اس کو صرف اور صرف سیپیج ہونی چاہیے، اس کو پانی نہیں لگنا چاہیے، جتنی سیپیج اس کو پہنچے گی اس کا اتنا ہی زیادہ اچھا پھل اور زیادہ سائز کا اس کا یہ بلب تیار ہوگا۔ تو انشاءاللہ امید ہے بھی جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں نا یہ حقیقت پر مبنی ہے، اور اسی لیے آپ کو ایک چیز دکھائی جاتی ہے ایڈوانس فارمنگ ٹیکنیک میں، الف سے لے کر یہ تک اس کا مکمل طور پر طریقہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ جس طریقے سے یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آپ اس کے دیکھیں تو اپنے جتنے فارم ہیں اس کو بھی ملچنگ کریں۔ والسلام۔